جن کا وجود خدا کے ملنے کی روک ہے۔ میں کبھی باور نہیں کروں گا کہ اس طرح کا غریب اور بے آزار بننا، جس میں بعض چارپائیوں اور پرندوں کا کچھ نمبر بڑھا ہوا ہے، اعلی انسانیت کے حصول کا موجب ہو سکتا ہے، بلکہ میرے نزدیک یہ قانون قدرت سے لڑائی ہے اور رضا کے بھاری خلق کے برخلاف، اور اس نعمت کو رد کرنا ہے جو قدرت نے ہم کو عطا کی ہے، بلکہ وہ روحانیت ہر ایک خلق کو محل اور موقع پر استعمال کرنے کے بعد اور پھر خدا کی راہوں میں وفاداری کے ساتھ قدم مارنے سے اور اسی کا ہو جانے سے ملتی ہے۔ جو اس کا ہو جاتا ہے اس کی یہی نشانی ہے کہ وہ اس کے بغیر جی ہی نہیں سکتا۔ عارف ایک مچھلی ہے جو خدا کے ہاتھ سے ذبح کی گئی، اور اس کا پانی خدا کی محبت ہے۔ اب میں پہلے کلام کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ میں ابھی ذکر کر چکا ہوں کہ انسانی حالتوں کے سرچشمے تین ہیں، یعنی نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، اور طریق اصلاح کے بھی تین ہیں۔ اول یہ کہ بے تمیز واشیوں کو اس ادنا خلق پر قائم کیا جائے کہ وہ کھانے پینے اور شادی وغیرہ تمدنی امور میں انسانیت کے طریقے پر چلیں، نہ ننگے پھریں اور نہ کتوں کی طرح مردار خوار ہوں اور نہ کوئی اور بے تمیزی ظاہر کریں۔ یہ طبی حالتوں کی اصلاح میں سے ادنا درجے کی اصلاح ہے۔ یہ اس قسم کی اصلاح ہے کہ اگر مثلاً پورٹ بلیئر کے جنگلی آدمیوں میں سے کسی آدمی کو انسانیت کے لوازم سکھلانا ہو تو پہلے ادنا اخلاق انسانیت اور طریق ادب کی ان کو تعلیم دی جائے گی۔ دوسرا طریق اصلاح کا یہ ہے کہ جب کوئی ظاہری آداب انسانیت کے حاصل کر لیوے تو اس کو بڑے بڑے اخلاق انسانیت کے سکھلائے جائیں، اور انسانی قوا میں جو کچھ بھرا پڑا ہے ان سب کو محل اور موقع پر استعمال کرنے کی تعلیم دی جائے۔ تیسرا طریق اصلاح کا یہ ہے کہ جو لوگ اخلاق فاضلہ سے متصف ہو گئے ہیں، ایسے خشک زاہدوں کو شربت محبت اور وصل کا مزہ چکھایا جائے۔ یہ تین اصلاحیں ہیں جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہیں، اور ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں مبعوث ہوئے تھے جبکہ دنیا ہر ایک پہلو سے خراب اور تباہ ہو چکی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، یعنی جنگل بھی بگڑ گئے اور دریا بھی بگڑ گئے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو اہل کتاب کہلاتے ہیں وہ بھی بگڑ گئے، اور جو دوسرے لوگ ہیں جن کو الہام کا پانی نہیں ملا وہ بھی بگڑ گئے ہیں۔ بس قرآن شریف کا کام دراصل مردوں کو زندہ کرنا تھا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، یعنی یہ بات جان لو کہ اب اللہ تعالیٰ نئے سرے سے زمین کو بعد اس کے مرنے کے زندہ کرنے لگا ہے۔ اس زمانے میں عرب کا حال نہایت درجے کی وحشیانہ حالت تک پہنچا ہوا تھا، اور کوئی نظام انسانیت کا باقی نہیں رہا تھا، اور تمام معاصی ان کی نظر میں فخر کی جگہ تھے۔ ایک ایک شخص 10 بیویاں کر لیتا تھا، حرام کا کھانا ان کے نزدیک ایک شکار تھا، ماؤں کے ساتھ نکاح کرنا حلال سمجھتے تھے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا، حرمت علیکم امہاتکم، یعنی آج مائیں تمہاری تم پر حرام ہو گئیں۔ ایسا ہی وہ مردار کھاتے تھے، آدم خور بھی تھے، دنیا کا کوئی بھی گناہ نہیں جو نہیں کرتے تھے۔ اکثر بعد کے منکر تھے، بہت سے ان میں سے خدا کے وجود کے بھی قائل نہ تھے۔ لڑکیوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتے تھے، یتیموں کو ہلاک کر کے ان کا مال کھاتے تھے۔ بظاہر تو انسان تھے مگر عقلیں مسلوب تھیں، نہ حیا تھی نہ شرم تھی نہ غیرت تھی۔ شراب کو پانی کی طرح پیتے تھے۔ جس کا زناکاری میں اول نمبر ہوتا تھا وہی قوم کا رئیس کہلاتا تھا۔ بے علمی اس قدر تھی کہ ارد گرد کی تمام قوموں نے ان کا نام امی رکھ دیا تھا۔ ایسے وقت میں
اور ایسی قوموں کی اصلاح کے لیے ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں ظہور فرما ہوئے۔ بس وہ 3 قسم کی اصلاحیں جن کا ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں، ان کا در حقیقت یہی زمانہ تھا۔ بس اسی وجہ سے قرآن شریف دنیا کی تمام ہدایتوں کی نسبت اکمل اور اتم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی اور کتابوں کو ان 3 قسم کی اصلاحوں کا موقع نہیں ملا، اور قرآن شریف کو ملا۔ اور قرآن شریف کا یہ مقصد تھا کہ حیوانوں سے انسان بنا دے، اور انسان سے بااخلاق انسان بنا دے، اور بااخلاق انسان سے باخدا انسان بنا دے۔ اسی واسطے ان 3 امور پر قرآن شریف مشتمل ہے۔ اور قبل اس کے جو ہم اصلاحات ثلاثہ کا مفصل بیان کریں، یہ ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف میں کوئی ایسی تعلیم نہیں جو زبردستی ماننی پڑے، بلکہ تمام قرآن کا مقصد صرف اصلاحات ثلاثہ ہیں، اور اس کی تمام تعلیموں کا لب لباب یہی 3 اصلاحیں ہیں، اور باقی تمام احکام ان اصلاحوں کے لیے بطور وسائل کے ہیں۔ اور جس طرح بعض وقت ڈاکٹر کو بھی صحت کے پیدا کرنے کے لیے کبھی چیرنے کبھی مرہم لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، ایسا ہی قرآنی تعلیم نے بھی انسانی ہمدردی کے لیے ان لوازم کو اپنے محل پر استعمال کیا ہے۔ اور اس کے تمام معارف یعنی گیان کی باتیں اور وصایا اور وسائل کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو ان کی طبعی حالتوں سے جو وحشیانہ رنگ اپنے اندر رکھتی ہیں اخلاقی حالتوں تک پہنچائے، اور پھر اخلاقی حالتوں سے روحانیت کے ناپیدا کنار دریا تک پہنچائے۔ اور پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ طبعی حالات اخلاقی حالات سے کچھ الگ چیز نہیں، بلکہ وہی حالات ہیں جو تعدیل اور موقع اور محل پر استعمال کرنے سے اور عقل کی تجویز اور مشورے سے کام میں لانے سے اخلاقی حالات کا رنگ پکڑ لیتے ہیں۔ اور قبل اس کے کہ وہ عقل اور معرفت کی صلاح اور مشورے سے صادر ہوں، وہ کیسے ہی اخلاق سے مشابہ ہوں، در حقیقت اخلاق نہیں ہوتے، بلکہ طبیعت کی ایک بے اختیار رفتار ہوتی ہے۔ جیسا کہ اگر ایک کتے یا ایک بکری سے اپنے مالک کے ساتھ محبت اور انکسار ظاہر ہو تو اس کتے کو خلیق نہیں کہیں گے، نہ اس بکری کا نام مہذب الاخلاق رکھیں گے۔ اسی طرح ہم ایک بھیڑیے یا شیر کو ان کی درندگی کی وجہ سے بدخلق نہیں کہیں گے، بلکہ جیسا کہ ذکر کیا گیا اخلاقی حالت محل اور سوچ اور وقت شناسی کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اور ایک ایسا انسان جو عقل و تدبیر سے کام نہیں لیتا، وہ ان شیرخوار بچوں کی طرح ہے جن کے دل اور دماغ پر ہنوز قوت عقلیہ کا سایہ نہیں پڑا، یا ان دیوانوں کی طرح جو جوہر عقل اور دانش کو کھو بیٹھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو شخص بچہ شیرخوار اور دیوانہ ہو، وہ ایسی حرکات بعض اوقات ظاہر کرتا ہے کہ جو اخلاق کے ساتھ مشابہ ہوتی ہیں، مگر کوئی عقل مند ان کا نام اخلاق نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہ حرکتیں تمیز اور موقع بینی کے چشمے سے نہیں نکلتی، بلکہ وہ طبعی طور پر تحریکوں کے پیش آنے کے وقت صادر ہوتی جاتی ہیں۔ جیسا کہ انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف رخ کرتا ہے، اور ایک مرغ کا بچہ پیدا ہوتے ہی دانہ چگنے کے لیے دوڑتا ہے، جونک کا بچہ جونک کی عادتیں اپنے اندر رکھتا ہے، اور سانپ کا بچہ سانپ کی عادتیں ظاہر کرتا ہے، اور شیر کا بچہ شیر کی عادتیں دکھلاتا ہے۔ بالخصوص انسان کے بچے کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے پیدا ہوتے ہی انسانی عادتیں دکھلانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر جب 1.5 برس کا ہوا تو وہ عادات طبیعیہ بہت